اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وما توفيقي إلا بالله آمین یا رب العالمین۔ سننے والی تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 97 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جعل اللہ، بنایا اللہ نے، الکعبۃ، کعبہ کو، البیت الحرام، محترم گھر یا مکان محترم، قیاما للناس، لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ۔ لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ سے کیا مراد؟ لوگوں کی اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ، والشہر الحرام، اور ماہ حرام، والہدیہ، اور قربانی کے جانور، والقلائد، اور قلادے یعنی وہ جانور جن کے گلوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، ذالکا، یہ، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک کہ اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے آج کے سبق کو پچھلے سبق کے ساتھ جوڑیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کی ممانعت کی ہے، اور شکار تو وہ چیز ہے کہ جو عربوں کا بڑا دل پسند اور بڑا مرغوب مشغلہ تھا اور ان کی ضرورت بھی تھی۔ تو ایک ایسی چیز جو دل پسند بھی ہو، جو مرغوب بھی ہو اور جو ضرورت بھی ہو، جب اس سے منع کیا جائے، خواہ وہ کسی ٹائم پیریڈ کے لیے کیوں نہ منع کیا جائے، تو ایک طبیعت پر بوجھ سا پڑتا ہے اور اندر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیوں؟ آپ اس کو آزما کر دیکھیں، آپ اپنے بچوں سے کہیں یا آپ سے کوئی کہے کہ یہ چند دن جو ہے وہ آپ موبائل استعمال نہیں کریں گی، تو سب سے پہلے آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا یا آپ کے بچوں کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ وہ سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ کیوں، یعنی ہم ایسا کیوں کریں، یعنی ہماری یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے یا دل پسند چیز ہے، ہم اس سے کیوں رکیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب ایک مرغوب چیز پر پابندی لگائی تو یہاں اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اللہ نے کعبے کو محترم قرار دیا ہے، کعبے کی بڑی عظمت ہے، اور یہ اللہ کے گھر کی حرمت ہے، یہ اس کا تقدس ہے، یہ بیت اللہ کی برکت ہے کہ جانوروں تک کی زندگیاں بھی یہاں محفوظ ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی آزمائش کریں گے، ہر ایک کا امتحان ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، میں یخافہ بالغیب۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں دنیا میں اللہ تو نظر نہیں آتا نا، اللہ سامنے موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، اور وہ چیزیں، وہ علامتیں، وہ نشانیاں جو رب کا پتہ دیتی ہیں، وہ شاعر اللہ کہلاتی ہیں۔ تو شاعر اللہ کا احترام وہی کرے گا جو بن دیکھے رب سے ڈرنے والا ہے۔ یہاں اس آیت میں ان سارے شاعر کا تذکرہ کر دیا۔ بیت اللہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، ماہ حرام، ہدی کے جانور، یہ سب شاعر اللہ ہیں۔ تو جو شاعر اللہ کا احترام کرے گا، دراصل یہ وہی ہوگا جو بن دیکھے رب سے ڈرتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ بیت اللہ کے لیے اللہ نے کعبے کا لفظ استعمال کیا، اور بیت اللہ کو کعبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ 4 کونوں والا ہے۔ اس طرح اردو میں ہم چوکور کے لیے مکعب نما کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لہذا 4 کونے یا چوکور ہونے کی وجہ سے بیت اللہ کو کعبہ کہا گیا۔ اور ایک اور معنی کعبے کے، یہ لفظ کعبہ کعب سے ہے، اور کعب کہتے ہیں ٹخنوں کو، اور آپ دیکھیں کہ پاؤں تو زمین سے لگا ہوا ہوتا ہے لیکن ٹخنا ہمیشہ اونچا رہتا ہے۔ تو معنوی اعتبار سے ابھری ہوئی چیز کو، بلند و بالا اونچے مقام کو کعب کہتے ہیں، اور اسی اعتبار سے بیت اللہ کو کعبہ کہا گیا کہ اس کا مقام بہت اونچا ہے، اس کی شان بڑی بلند ہے، یہ بڑی عظمت والی جگہ ہے، مقدس گھر ہے۔
اور یوں تو آپ دیکھیں کہ بیت اللہ کے ارد گرد بہت بلند و بالا عمارتیں ہیں، اونچی اونچی بلڈنگز کھڑی ہیں، اور ان بلڈنگز کے بیچ میں اللہ کے گھر کو دیکھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کسی پیالے کے اندر ایک چوکور سا کھانا رکھ دیا گیا ہو، لیکن دراصل اونچی وہ عمارات نہیں ہیں، بلکہ اونچی شان تو اللہ کے گھر کی ہے۔ ان عمارات کا وجود اور ان عمارات کی رونق اور ان عمارات سے حاصل ہونے والا زر مبادلہ، یہ سب کچھ تو اس گھر کی بدولت ہے۔ پچھلے چند سالوں میں جب کورونا کی وبا آئی اور حج اور عمرے کے اوپر کافی حد تک پابندی لگی رہی، تو ان ہوٹلز کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو یہ ساری رونقیں اور یہ ساری خیر و برکت تو اللہ کے گھر کی وجہ سے ہے، لہذا اصل مقام اور اصل شان اور بلند و بالا عظمت جو ہے وہ اللہ کے گھر کو حاصل ہے۔ اور گھر تو دنیا میں بے شمار ہیں، کتنے خوبصورت خوبصورت اور قیمتی اور بڑے بڑے گھر بھی موجود ہیں، لیکن اللہ نے بیت اللہ کو خاص عزت دی ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا گھر قرار دیا ہے، تو یہاں کعبے سے مراد سارا حرم ہے۔ اور اس حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ ان میں حدود حرم میں شکار کرنا، کسی کو تکلیف دینا، درختوں تک کو کاٹنا حرام ہے۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ یہ اللہ کا محترم ٹھہرایا ہوا گھر ہے، اور اس کے احترام کی حدود ہیں، پروٹوکول ہے، اور اس پروٹوکول کا اور ان حدوں کا ہر حال میں اہتمام کرنا اور لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یہ فرمایا تھا کہ یہ شہر حرام ہے، اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، یہاں کی سبزی کو خراب نہ کیا جائے، یہاں کے شکار کو نہ بھگایا جائے، اور یہاں کی گمشدہ چیز کو نہ اٹھایا جائے مگر وہ شخص جو اعلان کرنا چاہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے۔ بہرحال کعبے کی عظمت اس قدر رہی ہمیشہ سے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ کے دلوں میں بھی کعبے کی عظمت اور تقدس موجود رہا کہ وہ اس گھر کی وجہ سے ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے رک جاتے تھے۔ وہ جگہ جہاں کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھا، ان کا کوئی دین نہیں تھا، قتل و غارت، ظلم اور جبر ان کا کلچر تھا، اس وقت میں بھی یہاں کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا تھا۔ حتیٰ کہ باپ کا قاتل بھی وہاں آ جاتا تو نگاہیں جھکا کر گزر جاتے، اسے بری نظر تک سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ جس طرح کسی مضبوط حکومت کے احکامات کی خلاف ورزی کوئی نہیں کرتا، اس سے بڑھ کر کعبے کی حرمت لوگوں کے دلوں میں گاڑ دی گئی کہ لوگ اپنی خواہشات کو پیچھے ڈال دیتے، اپنی دشمنیوں کو اور نفرتوں کو پیچھے ڈال دیتے۔ گویا صرف یہاں جانوروں کو امن نہیں تھا بلکہ انسانوں کو بھی امن حاصل تھا، بلکہ یہاں تک کہہ لیجئے کہ انسانی ضمیر بھی امن پاتے ہیں، جو اندر ایک ہمہ وقت جنگ سی جاری رہتی ہے۔ اس گھر کی بدولت اس جنگ کو بھی امن اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ اس گھر کی زیارت کرنے والے رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر بن جاتے ہیں۔ تو کعبہ اسلام کا بھی مرکز، مسلمانوں کا بھی مرکز، دنیا بھر سے ہر وقت ہر موسم میں ہر طرف سے لوگ ادھر کا رخ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لہذا یہاں کا امن تو سب سے بڑھ کر ضروری تھا تاکہ بے خوف و خطر لوگ یہاں آئیں اور عبادت کریں۔ تو قرآن بھی اللہ کے گھر کا جب تذکرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ پھر ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جبکہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ قرار دیا، تو آپ دیکھیں کہ واقعی انسان خواہ کتنی ہی بار بیت اللہ کی زیارت کیوں نہ کر چکا ہو، بار بار اس کو دیکھنے کے لیے دل تڑپتا ہے۔ حالانکہ انسان کی فطرت ہے جب وہ کسی ایک جگہ کو دیکھ لیتا ہے تو اس کا دل بھر جاتا ہے، وہ پھر کسی نئی جگہ کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے کہا ہوگا کہ مری تو ہم بہت دفعہ گئے، اس دفعہ ہم نتھیا گلی جائیں گے، یا نتھیا گلی تو ہم بہت گئے ہیں، اس دفعہ ہم ناران جائیں گے۔ تو خواہ وہ جگہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ہم وہاں سے بور ہو جاتے ہیں، ہم کسی نئی جگہ جانا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کا گھر
سخت موسم کے باوجود، روکھے پھیکے پہاڑوں کے باوجود، جہاں نہ سبزہ اگتا ہے، نہ چشمہ اور نہ آبشاریں بہتی ہیں، اس کے باوجود وہاں ایک ایسی کشش ہے کہ دل کھنچے چلے جاتے ہیں۔ تو یہی تو ہے مسامت للناس، کہ لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ اللہ نے اس گھر کو یہ عظمت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے تمہارے لیے اس حرم کو پرامن نہیں بنایا؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، جہاں ہر طرف سے ہر طرح کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں۔ اور ثمرات صرف پھلوں کو نہیں کہتے، ثمرات پروڈکٹس کو کہتے ہیں، یعنی خام مال جب ایٹ دی اینڈ ایک یوزفل پروڈکٹ بنتا ہے تو یہ ثمر ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں واقعی اس جگہ میں ہر طرح کی چیز ملتی ہے، ہر طرح کی سبزی، ہر طرح کا پھل، برتنے اور استعمال کرنے کی ہر طرح کی چیزیں دنیا بھر سے وہاں آتی ہیں۔ حالانکہ نہ وہاں کچھ اگتا ہے، نہ وہاں کچھ چیز بنتی ہے، لیکن دنیا کی ہر چیز وہاں موجود ہے، کہ اللہ کی رحمت ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، اور وہ کیسا ہے؟ مبارکن، برکت والا، وہ ہدی للعالمین، اور تمام دنیا والوں کے لیے ہدایت کا منبع اللہ نے اس گھر کو قرار دیا۔ اسلام یہاں سے پھوٹا، یہاں سے لوگوں کو ہدایت ملی، یہاں سے لوگوں کی ظلمت اور جہالت دور ہوئی۔ پھر سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِإِيلَافِ قریش، مانوس ہوئے قریش، کس چیز سے مانوس ہوئے؟ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، سردی اور گرمی کے سفروں سے مانوس ہوئے، یعنی جو تجارت انہیں حاصل ہوئی، جو اس گھر کی وجہ سے خیر و برکت انہیں ملی، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھلایا اور خوف میں امن دیا۔ تو یہ اس گھر کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ پھر عمرہ اور حج بھی یہیں ادا ہوتا ہے، ساری دنیا سے مسلمان یہاں کھنچے چلے آتے ہیں، عبادت کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے بھی یہ بہترین جگہ ہے۔ اور یہ تو وہ گھر ہے کہ جس کی طرف صرف دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے، اس گھر کے چکر لگانا بھی عبادت ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اور ہر مسلمان کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، اور جو کر آتا ہے وہ پھر جانا چاہتا ہے، اور جو وہاں نہیں بھی جا پاتے یا وہاں موجود نہیں بھی ہیں تو ہم دن میں 5 مرتبہ اسی گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، گویا ہماری نظریں اسی گھر پر لگی ہوئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو ایسا بنایا جیسے کوئی ایک مضبوط سربراہ ہوتا ہے، ایسا سربراہ جس کی موجودگی میں کوئی دوسرا ہاتھ نہیں اٹھا پاتا، زیادتی نہیں کر پاتا۔ ایسے ہی کعبے کی وجہ سے، حرمت کے مہینوں کی وجہ سے، قربانی کے جانوروں کی وجہ سے یہ امن دنیا کو ملا۔ اور جس طرح سے مقناطیس اور لوہے میں ربط ہے نا، ایسا ہی ربط کعبے اور قیام للناس میں ہے۔ اور یہاں کعبے کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ قیام للمؤمنین ہے یا للمسلمین ہے، یہ صرف مسلمانوں کی زندگی کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے، اللہ نے اسے قیام للناس کہا ہے۔ دنیا بھر کی بقا اور دنیا بھر کی زندگی کا سبب یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور قیام کے لفظ کو سمجھنا ہے تو قوام کے لفظ کو یاد کر لیجئے، جہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، وہ سرپرست ہیں، وہ نگران ہیں، محافظ ہیں، وہ ان کے کفیل ہیں، وہ ان کی ضروریات فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ گویا اللہ کا گھر تمام دنیا کے انسانوں کو زندہ رکھنے، ان کی حفاظت، ان کی کفالت، ان کی تعلیم و تربیت، ان کی ہدایت کا ذریعہ اور سورس ہے۔ اور اس دور میں بھی دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، باوجود اس کے کہ اس علاقے کے ارد گرد سب صحرا تھا، نہ کچھ اگتا تھا، نہ کچھ بنتا تھا، موسم بھی بڑا سخت، نہ پانی نہ چارہ، لیکن تجارتی قافلوں کی یہی مندی تھی۔ عرب کے گوشے گوشے سے لوگ یہاں جمع ہوتے، کاروبار کرتے، اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی، جو آپ نے فرمایا تھا کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کا مشتاق بنا دے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں ہر طرح کے پھلوں سے نواز۔ تو یہ حدود حرم
اس کو ہمیشہ سے یہ خیر و برکت حاصل رہی ہے کہ حج اور عمرے کی وجہ سے دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے رہے، اپنی پروڈکٹس بھی لاتے رہے، یہ جگہ خرید و فروخت کا مرکز رہا۔ اور آج بھی اگر آپ نے قیام للناس کو سمجھنا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ دنیا بھر سے، اور وہ کوئی مسلم ملک ہے یا غیر مسلم ملک ہے، وہ انڈیا ہو، وہ برما ہو، وہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، دنیا بھر سے لوگ حج اور عمرے کے لیے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اور ان زائرین کی وجہ سے سعودی مملکت کو تو جو زر مبادلہ ملتا ہے سو ملتا ہے، ویزے کی مد میں ہوٹلنگ ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، تجارت ہے، پھر زائرین کا یہاں جو کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ان ساری مدات میں سعودی حکومت تو زر مبادلہ کماتی ہی کماتی ہے۔ دنیا بھر سے جہاں سے مسلمان حج کے لیے یا عمرے کے لیے نکلتے ہیں، وہاں کی ریاستیں بھی اس مد میں نفع پا رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر دنیا بھر کے ممالک میں کتنے کروڑوں لوگ ہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ حج یا عمرے کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ان کے گھروں کے چولہے اس حج اور عمرے کی وجہ سے جلتے ہیں، اور وہ ٹریول ایجنٹس ہوں، وہ ایئر لائنز ہوں، وہ ہوٹلنگ کا بزنس ہو، وہ ٹکٹنگ ہو، وہ آپ کا احرام یا عبایا خریدنا کیوں نہ ہو، تو تمام دنیا کے ممالک اس حج اور عمرے سے زر مبادلہ کماتے ہیں۔ تو یہ ایک معاشی ایکٹیویٹی تو بہت بڑی ہے، لیکن کعبہ صرف معاشی طور پر انسانوں کو زندگی فراہم کرنے اور مضبوط کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ روحانی اعتبار سے بھی یہ مرکز ہے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور ساری دنیا کی نظریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی اسی طرف لگی تھی کہ جو تھوڑا بہت بھی کتاب کا علم رکھتے تھے وہ جانتے تھے کہ ہدایت پھوٹے گی تو یہیں سے روشنی پھیلے گی۔ اور وہ مقام جہاں سے اسلام کی روشنی پھیلی، کیسے ممکن ہے کہ کوئی مومن ظاہر کی حیثیت سے وہاں جائے اور اس کے دل میں ہدایت کا نور نہ پھوٹے، ایمان کی شمع نہ روشن ہو؟ یقیناً وہاں جا کر جو جذبہ ملتا ہے، جو ایمان ملتا ہے، جو گناہوں پر آنسو بہتے ہیں، جو آئندہ زندگی کو سنوارنے کا انسان عہد کرتا ہے، اور جو عبادت کا اجر وہاں ہے، یقیناً یہ خاص برکت اللہ کے گھر کو حاصل ہے۔ لہذا اس گھر کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگوں کو مادی فائدے میں ملتے ہیں اور روحانی بھی ملتے ہیں۔ اور قیام للناس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ جب تک کعبہ قائم ہے تب تک دنیا قائم ہے، جب تک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے والے موجود ہیں تب تک دنیا باقی رہے گی، جب تک ہدی کے جانوروں کا خون بہتا رہے گا انسانی جانوں کو زندگی حاصل رہے گی، انسان آباد رہیں گے اس دنیا میں۔ لیکن جب کعبہ ختم ہو جائے گا، یہ ڈھا دیا جائے گا، تو یہ دنیا بھی چند دنوں کی مہمان رہ جائے گی۔ بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کو 2 پتلی پنڈلیوں والا حبشی گرائے گا، یعنی یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، اس کے بعد بہت جلد قیامت آ جائے گی۔ اور اس حدیث سے ضمن یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس وقت سے پہلے کوئی مضبوط سے مضبوط اور طاقتور دشمن بھی کعبہ کو گرانے کے ناپاک عزائم میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو رسوا کیا، ذلیل کیا، ہلاک کیا، ایسے ہی ہر اس شخص کو یا قوم یا حکومت کو اللہ ہلاک کر دے گا جو کعبہ کو گرانے کی مذموم حرکت کرے گی۔ لیکن جب کعبہ گرانے میں قدرت کی مزاحمت نہیں رہے گی تو ایک پتلی پتلی پنڈلیوں والا حبشی اس کو گرا دے گا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی بھی عمارت بنانے کے لیے تو کتنے ہی انجینئر اور کتنی ہی بھاری مشینری اور کتنا وقت درکار ہوتا ہے، لیکن جب کسی گھر کو گرانا ہو تو اس گھر کو گرانے کا کام ایک عام مزدور بھی چند گھنٹوں میں کر لیتا ہے۔ تو کعبہ جب تک موجود ہے دنیا قائم ہے، اور کعبہ جب یہاں سے اڑ جائے گا تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ گویا کعبہ کی دنیا میں وہی حیثیت ہے جو انسانی جسم میں دھڑکتے دل کی ہے۔ جس طرح ایک زندہ دل پورے جسم سے گندے خون کو اپنے اندر جمع کرتا ہے اور اسے صاف کر کے واپس پورے جسم میں تمام اعضاء کو بھیجتا ہے اور ان اعضاء کو قوت اور طاقت فراہم کرتا ہے، بالکل اسی طرح جب تک دنیا بھر سے لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے، حج اور عمرے کے لیے جاتے رہیں گے، اپنی اندر کی صفائی اور طہارت کا اہتمام کرتے رہیں گے، اس گھر کے ذریعے اپنے نفسوں کی تطہیر کا کام کرتے رہیں گے، دنیا زندہ رہے گی۔
پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو محترم قرار دیا ہے. اس کا تقدس کسی عام انسان نے نہیں قائم کیا، اس کو اللہ نے مقدس ٹھہرایا ہے. لہذا اس کا ادب واجب ہے، احترام لازم ہے. اور جس طرح مکہ حرم ہے اسی طرح مدینہ بھی حرم ہے. بخاری مسلم کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور اس کے لیے دعا فرمائی، اور میں نے مدینہ کو اسی طرح حرم کر دیا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا. اور ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے 2 مقامات کا نام لے کر کہ عیر سے لے کر ثور تک مدینہ حرم ہے. تو ان دونوں حرمین کا احترام ہر مسلمان پر واجب ہے. پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ زیارت کے لیے مکہ اور مدینہ جاتے ہیں، الحمدللہ دلوں میں بھی احترام ہے، عملوں میں بھی احترام ہوتا ہے. لیکن کتنے ہی مناظر ایسے ہیں جو بے ادبی کے دیکھے جاتے ہیں، جب وہاں کسی کو دھکا دیا جائے، کسی سے لڑا جائے، شرطے کے ساتھ جھگڑا جائے، کوئی گناہ کا کام کیا جائے. جس طرح سے وہاں موبائل کے اوپر میوزک کی ٹونز بج رہی ہوتی ہیں، جس طرح سے ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں، سیلفیز بن رہی ہوتی ہیں. خاص طور پر پھر مدینہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر جس کا احترام از بس ضروری ہے، وہاں لوگ دوڑتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے ریاض الجنہ کی طرف جاتے ہیں. تو یہ شور و غل اور دھکم پیل اور بھاگنا اور کسی کو دھکا دینا اور اذیت دینا، یہ اس جگہ کی حرمت کو پامال کرنا ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے. ان جگہوں کا احترام ہم پر لازم ہے. پھر بیت اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماہ حرام کا تذکرہ کیا کہ ماہ حرام کو بھی اللہ نے تقدس دیا ہے. اور جب سے دنیا بنی ہے سال کے 12 مہینے ہی ہیں، اور ان 12 میں سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت کے قرار دیے ہیں. اور یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم اور رجب، جن میں یہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں اور ایک چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا آتا ہے. ان مہینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے احترام بخشا ہے. اور اس احترام کی وجہ سے وہ جگہ جہاں قتل و غارت اور لوٹ مار ہوا کرتی تھی، اس دور میں بھی ان 4 مہینوں میں تجارتی قافلے بے خوف و خطر ادھر ادھر جایا کرتے تھے، تجارت کرتے، دور دراز کا سفر کرتے، سال بھر کی ضروریات جمع کر لیتے. اور یقیناً ترقی کے لیے امن بہت ضروری ہے. سب سے بنیادی چیز امن ہے. امن ہوتا ہے تو شہر بستے ہیں، کاروبار چلتے ہیں، علم سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، ملنا ملانا اور زندگی کی ساری رونقیں تو امن کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو اللہ نے جب یہ حرمت والے مہینے دے دیے، ہمیشہ سے لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے آئے ہیں. لوگوں کو ان مہینوں میں خاص طور پر امن میسر رہا. جیسے بخاری کی روایت میں عبد القیس کے ایک وقت کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سوائے حرمت والے مہینے کے اور کسی مہینے میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے. یعنی آپ اسی ملاقات میں ہمیں سکھا دیجئے، سمجھا دیجئے کہ ہمیں کیسے اسلام پر عمل کرنا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ حرمت والے مہینے جب گزر جائیں گے تو کسی اور ماہ میں ہم آپ کے پاس آ نہیں سکتے، کہ ہمیں امن میسر نہیں. گویا امن کے بغیر تو کسی قسم کی بھی پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. اور جہاں امن نہ ہو، خواہ وہ گھر ہو، وہ شہر ہو، وہ کوئی ملک ہو، جہاں ہر وقت لڑائیاں رہتی ہوں، فساد ہو، بدامنی ہو، ہڑتالیں ہوں، نہ دنیا وہاں ترقی کر سکتی ہے اور نہ دین وہاں پنپ سکتا ہے. تو یہاں اس آیت میں حرمت کے مہینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ قرار دیا ہے. یہ ان کو احترام بھی اللہ نے بخشا ہے. اور یہاں بعض اسکالرز کے نزدیک چونکہ شہر کا لفظ آیا ہے، اشہر کا لفظ نہیں آیا، تو گویا یہاں شہر حرام سے مراد یا ماہ حرام سے مراد ذوالحجہ کا مہینہ ہے جس میں حج کیا جاتا ہے. اور اس حج کی وجہ سے جو امن اور جو آسانیاں اور جو روزگار اور جو تجارتیں اور جو ہدایت اور جو اجر ملا کرتا ہے، یقیناً وہ سب سے بڑھ کر ہے. پھر حرمت کے مہینوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں والہدی والقلائد، یعنی وہ جانور جو نذرانے کے طور پر قربانی کے لیے حرم لے جائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی احترام عطا کیا ہے، انہیں بھی محترم قرار دیا ہے. حالانکہ جانور تو جانور ہے، مگر آپ دیکھیے کہ جب جانور اللہ سے منسوب ہو گیا، قابل احترام ہو گیا، تو ذرا اس سے سوچیں
وہ فرد جو اللہ سے وابستہ ہو جائے، جو رب سے جڑ جائے، جو رب کا ہو جائے، وہ پیسہ، وہ صلاحیت، وہ وقت، وہ جگہ اور جو بھی چیز اللہ کے لیے مخصوص ہو گئی، گویا وہ ساری دنیا سے محترم ہو گئی۔ اللہ ہمیں ان پیاروں میں شامل کر لے، اور اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی کا بہترین وقت، اپنی بہترین صلاحیتیں، اپنا مال اللہ کے لیے لگانے والے بن جائیں، ان کے ذریعے اللہ سے جڑنے والے بن جائیں، تاکہ ہماری زندگی بھی بابرکت ہو جائے، ہمارے گھروں میں بھی برکتیں آ جائیں۔ شکر ادا کیجئے اپنے اس وقت پر جو آپ اللہ کے لیے لگاتے ہیں، اپنی اس صلاحیت پر جو آپ رب کے لیے وقف کرتے ہیں، رب کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ شکر کیجئے اس انفاق کی توفیق پر جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ یقیناً جو چیز اللہ سے جڑ گئی وہ محترم ہو گئی، وہ بابرکت ہو گئی۔ پھر ہدی کے جانور کس طرح قیام للناس کا ذریعہ ہے؟ ایک تو آپ دیکھیے کہ قربانی کا گوشت وہاں حدود حرم کے فقراء میں تقسیم ہوتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے۔ پھر کتنے ہی چرواہے ہیں جو بکریاں پالتے ہیں، جانور پالتے ہیں، پھر کتنے ہی کسائی ہیں، اور کتنا کاروبار زندگی قربانی سے وابستہ ہے۔ اور عرب معاشرے کے اندر اس وقت ہدی والا جانور جب کوئی لے کر چلتا تو سارے اہل عرب اس کا احترام کرتے، کوئی اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کرتا۔ گویا چونکہ کعبے کا احترام ہے، کعبے کی عظمت ہے، سو ان چیزوں کو بھی عظمت حاصل ہو گئی، احترام حاصل ہو گیا جن چیزوں کا کعبے سے تعلق ہے۔ اور جاہلیت کے دور میں بھی حج کو جانے والے اپنے گلوں میں بھی ہار ڈالتے اور جانوروں کے گلے میں بھی ہار ڈالتے، تاکہ پہچانے جائیں کہ یہ اللہ کے لیے قربان ہونے جا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اور ایسے جانوروں کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا، کوئی انہیں لوٹنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ دور سے پتہ چلتا تھا کہ یہ گلے میں پٹا پڑا ہوا ہے، یہ گلے میں ہار ہے، تو یہ حرم کی زیارت کے لیے رواں دواں ہے۔ تو لوگ نظریں جھکا لیتے تھے، لوگ احترام کیا کرتے تھے۔ اور اس سے ضمن یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گلوں میں ہار ڈالنا یہ جاہلیت کی علامت ہے، اسی لیے ہمیشہ سے اللہ والے اس سے احتراز کرتے رہے ہیں۔ بہرحال نشانی کے طور پر جانوروں کے گلے میں پٹے ڈالنا، تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور یہ قربانی تو واقعی بڑی محترم ہے، اس قربانی سے تو رب کا قرب ملتا ہے، رب راضی ہوتا ہے۔ اس قربانی کے ایک ایک بال کے عوض گناہ چھڑتے ہیں، اور قربانی کے جانور تو انسان کے لیے پلسرات سے گزرنے کا ذریعہ ہوں گے۔ تو محبتوں کے ساتھ قربانی کریں۔ اور پھر یہ ہم دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے قیام للناس کا ذریعہ ہے کہ کروڑوں لوگوں کو اس کے ذریعے سے روزگار ملتا ہے، پالنے والے، بیچنے والے، کسائی، کھانے والوں کو گوشت ملتا ہے۔ گویا یہ خون بہاتے رہو گے تو زندگی قائم رہے گی۔ اور اہل عرب جس طرح سے قربانی کے جانور کا احترام کیا کرتے تھے، بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک شخص نے کہا کہ مجھے اجازت دو میں ان کے پاس جاؤں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور ان سے بات کروں۔ تو مکہ والوں نے کہا ٹھیک ہے تم ان کے پاس جاؤ۔ چنانچہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلاں شخص ہے اور یہ اس قوم کا فرد ہے جو قربانی کے جانوروں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، سو تم قربانی کے جانور اس کے سامنے لا کر کھڑے کر دو۔ چنانچہ صحابہ نے قربانی کے جانور لا کر کھڑے کر دیے اور لبیک کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا سبحان اللہ، ان لوگوں کو کعبہ جانے سے روکنا مناسب نہیں۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور اس نے ان سے کہا کہ میں نے ان کے پاس قربانی کے جانور دیکھے ہیں، ان کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہیں، سو میں تو مناسب نہیں سمجھتا کہ انہیں کعبہ سے روکا جائے۔ تو کعبے کا احترام، زائرین کا احترام، قربانی کے جانوروں کا احترام ہمیشہ سے دنیا کرتی آئی ہے، ہم پر بھی یہ احترام واجب ہے۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی اللہ نے اس گھر کو جو احترام بخشا ہے، ماہ حرام کو اور قربانی کے جانوروں کو جو احترام بخشا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ کو سب معلوم ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی جس طرح رب نے تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری دنیاوی مصلحتوں کے لیے، تمہارے ظاہر اور باطن کو سنوارنے کے لیے، تمہاری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ان ساری چیزوں کو قوام بنا دیا، ان ساری چیزوں کو ذریعہ بنا دیا، کیونکہ وہ تمہارے نفع و نقصان سے آگاہ ہے، وہ جانتا ہے
کہ کون سی چیزیں تمہارے لیے اس دنیا کے لیے بہتر ہیں، کون سی چیزیں تمہاری آخرت کے لیے بہتر ہیں، اس کا ہر حکم انسانوں کی فلاح کے لیے ہے، میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ وہ تو ہر چیز سے واقف ہے۔ ان ساری علامات سے میں اور آپ جان جائیں کہ واقعی اللہ علیم ہے، اسے ہماری ضرورتوں کا علم بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ کیسی پوری کی جائیں گی، کیسے امن دینا ہے، کیسے لوگوں کی زندگیوں کو قائم رکھنا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ ماضی کا بھی علم رکھتا ہے، وہ حال بھی دیکھ رہا ہے، مستقبل بھی اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح موجود ہے۔ میری اور آپ کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، نہ نیتیں، نہ اعمال، نہ معاملات، نہ فائدے، نہ نقصان۔ وہ تو ہمارے مزاجوں تک سے واقف ہے، ہماری ضرورتوں سے واقف ہے، ہمارے احساسات سے واقف ہے، ہماری پریشانیوں سے واقف ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز سے وہ باخبر ہے۔ وہ تو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں تک کو جانتا ہے، اس نے تو ہماری سانسوں تک کو شمار کر رکھا ہے۔ دنیا بھر میں کہیں بھی کسی درخت سے کوئی پتہ نہیں چلتا مگر وہ اسے جانتا ہے۔ سمندر کی تہوں میں کتنی مخلوقات ہیں، وہ سب کی ضرورتوں سے واقف ہے، سب کو روزی فراہم کیے ہوئے ہے، سب کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ آسمانوں کی بلندیوں میں ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ ہم تو لوگوں کی معمولی ڈگریوں سے مروب ہو جاتے ہیں، کوئی پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اسکالر ہے، ہم امپریس ہو جاتے ہیں۔ اس رب سے مروب ہو جائیں جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، پھر ہم علم والے کی بات مان جاتے ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتا ہے، آپ جو علاج تجویز کریں گے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس علم ہے۔ جس طرح ہم دنیا کے معاملات میں علم والے کی بات مان جاتے ہیں تو رب کی باتیں بھی مان جائیں نا کہ وہ ہر چیز سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے۔ حلال اور حرام کا علم بھی اسی نے دیا ہے اور ان احکامات کی حکمتوں کو بھی وہ جانتا ہے، لہٰذا میرا اور آپ کا کام مان جانا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے سارے قطعے چھٹے سے واقف ہو، کیا ہم اس کے سامنے ڈینگے مار سکتے ہیں؟ تو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کر لیں کہ اللہ میرے ہر عمل سے واقف ہے، دنیا نہیں جانتی مگر رب جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس کے بعد آیت نمبر 98 دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا، خوب جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک کہ اللہ غفور الرحیم، بڑا بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ یہاں آپ دیکھیے اعلموا میں ایک تو علم سیکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جانو، تمہیں پتا ہونا چاہیے کن باتوں سے رب ناراض ہوتا ہے، کن باتوں پر وہ سزا دیتا ہے، کن باتوں سے وہ خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے اس کی بخشش اور رحمت ملا کرتی ہے۔ جانو، سیکھو، اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے اعلموا کہہ کر کہ یہ بات جان لو کہ اللہ سزا دینے والا ہے۔ ہم سب یہ تو ضرور جانتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، مگر کتنے لوگ اس بات کا یقین کی حد تک علم رکھتے ہیں کہ وہ سخت پکڑنے والا بھی ہے۔ عقاب اس سزا کو کہتے ہیں جو گناہ کے پیچھے آئے، جو کسی بدعملی کا نتیجہ ہو۔ تو اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ نے پہلے اپنی پکڑ کی بات کی ہے، پہلے سزا کی بات کی ہے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جیسا وہ پکڑے گا ویسا پکڑنے والا کوئی نہیں، جیسا وہ باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں، جیسا وہ عذاب دے گا اس جیسا عذاب دینے والا کوئی نہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگوں نے بڑے سخت عذاب انسانوں کو دیے ہیں، جن کے تذکرے سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو روح تک کانپ اٹھتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، جیسا وہ عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور جیسا وہ باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ اور اس آیت کے اندر تنبیہ بھی ہے اور بشارت بھی، یعنی وہ لوگ کہ جو بے خوف ہو کر زندگی گزاریں گے، اللہ کی ان نشانیوں کا، شاعر کا احترام نہیں کریں گے تو انہیں اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سزا دینے والا ہے، اور جو اس سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے جھکیں گے، ان جگہوں کا، شاعر اللہ کا احترام کریں گے، ادب کریں گے، ان کے لیے وہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ کے شاعر کا تذکرہ تھا، اللہ کے گھر کے احترام کا تذکرہ تھا، تو اللہ کے گھر کا احترام، مسجد نبوی کا احترام، حرمین کا احترام، زائر کا احترام، ان سے جڑی ہوئی چیزوں کا احترام، یہ ادب اور احترام واجب ہے، لازم ہے۔
ان جگہوں کی بے ادبی بڑا گناہ ہے۔ بھول چوک پر تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، مگر دلیری سے گناہ کرنا، ہٹ دھرمی سے بے ادبی کرنا، یہ رب کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اللہ سے ادب کی توفیق بھی مانگتے رہیں اور اللہ سے معافی بھی مانگتے رہیں کہ ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو پروردگار تو ہمیں معاف فرما دینا۔ کبھی بھی کوئی گناہ کر کے دلیر نہ ہو کہ میں نے یہ کیا اور میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یقین جانے اللہ ناراض ہوتا ہے تو روٹی نہیں چھینتا، وہ نیکیوں کی توفیق چھین لیا کرتا ہے۔ اور ذرا ہم بھی جائزہ لیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے جس نے ہمیشہ کوشش کی ہو کہ اس سے کوئی نافرمانی نہ ہو، اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اس کا رب اس سے ناراض نہ ہو، کتنی بار اس نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹا ہو، کتنی بار حرام سے بچنے کے لیے اسے اپنے حالات سے لڑنا پڑا ہو، شاید اس نے اللہ کے راستے میں جان بھی قربان کر دی ہو۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، ظلم کرتا رہا، فن موج مستی میں لگا رہا، حلال حرام کی کوئی پرواہ اسے نہیں تھی، فرائض سے غافل رہا، عیش و عشرت میں ڈوبا رہا اور اسی حال میں اپنے رب سے جا ملا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، کیا ان دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مسلمانوں کا حال مجرموں جیسا کر دیں گے؟ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیسے برے فیصلے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ایسے دونوں لوگوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا عافیت اسی میں ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کی جائے اور اللہ کی رحمت اور اس سے بخشش مانگتے رہیں۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبّئ عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ کہ میرا عذاب بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ سورہ مائدہ کی اس آیت میں اللہ کے عذاب کا ذکر پہلے ہے اور بخشش کا ذکر بعد میں، اور سورہ ہجر کی اس آیت میں اللہ کی بخشش کا تذکرہ پہلے ہے اور عذاب کا تذکرہ بعد میں۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک طرف اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہیں اور دوسری طرف اس کی رحمت کی امید بھی لگائے رکھیں۔ اصل ایمان یہی ہے کہ بندہ امید اور خوف کے درمیان رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اسے خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے رہو۔ مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کو اللہ کی تیار کردہ سزا کا علم ہو جائے تو کوئی جنت کی تمنا نہ کرے، یعنی مومن کو پتہ چل جائے نا یقین کی حد تک کہ کیسی سزا اس نے تیار کر رکھی ہے، تو شاید وہ نا امید ہی ہو جائے کہ پھر تو اسے جنت نہیں ملنے والی۔ اور اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا علم ہو جائے تو کوئی اس کی جنت سے مایوس نہ ہو، یعنی اگر کافر کو اللہ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ ہو جائے تو وہ بھی اللہ سے جنت کی امید لگا بیٹھے۔ تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے اور بے شک اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ پھر ایک حدیث امید دلاتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے لکھا اور اس میں اپنی ذات کے بارے میں بھی لکھا، اور وہ کتاب اس کے پاس عرش پر موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، یعنی یہ تحریر اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ کر عرش پہ اپنے پاس رکھی ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ پروردگار ہم آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے ساتھ بھی بخشش کا معاملہ کرنا، ہمارے گناہوں پر مغفرت کا پردہ ڈال دینا اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا کرنا۔ بلا شبہ کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں، وہ سب جانتا ہے، تاکہ نیکیاں کرنے والوں کو ان کی نیکی کی جزا دے، بروں کو ان کی برائی کی سزا دے، اور پلٹنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ پلٹنے والوں کو ان کے پچھلے گناہوں کی وجہ سے سزا نہیں دیا کرتا۔ اللہ ہمیں بھی پلٹنے اور توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ ہمارے بھی سابقہ گناہوں کو بخش دے۔ اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ ڈراتے بھی ہیں اور اپنی رحمت کی امیدیں بھی لگاتے ہیں۔ اب آیت نمبر 99 کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں مگر البلاغ، یعنی پیغام پہنچا دینا۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ آپ اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ جوڑیے تو پچھلی آیت میں اللہ کی پکڑ کا تذکرہ تھا، اللہ کی رحمت اور بخشش کا تذکرہ تھا،
اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغام انسانوں تک پہنچا دیا. یعنی اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رب کن باتوں پر سزا دے گا، کن پر انعام دے گا، یا وہ کن کے لیے سخت سزا دینے والا ہے اور کن کے لیے غفور الرحیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام کھول کھول کر لوگوں کو بتا دیا. اور گویا اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک وعید سنائی ہے، سرزنش کی ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور کھول کھول کر بتا دینا ہے. منوا کر چھوڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں تھی. کتنے ہی پیغمبر قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ تنہا ہوں گے، کوئی ایک فرد بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا. تو کیا وہ ناکام ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی؟ وہ بالکل کامیاب ہیں اور پوری طرح کامیاب ہیں. انہوں نے رب کا پیغام رب کے بندوں تک پہنچا دیا. اللہ کے آگے سرخرو ٹھہرے. جب انبیاء کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، وہ کوئی تھانے دار نہیں ہے، حوالہ دار نہیں ہے، تو میں اور آپ بھی اس بات کے لیے پریشان نہ ہوں کہ لوگ مان کر نہیں دیتے اور اس کے لیے ڈنڈا ہاتھ میں نہ پکڑے. پیغام پہنچا دینا پیغمبروں کی بھی ذمہ داری تھی اور پیغمبروں کے بعد ان کی امت کی یہ ذمہ داری ٹھہری. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ڈاکیے کی طرح پیغام نہیں پہنچایا جیسے کہ کوریئر آتا ہے اور خط پھینک کر چلا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کے دلوں پہ دستک دی، ان کے زخموں پر مرہم رکھی، انہیں ان کے مسئلوں کا حل بتایا. کہیں کوہ صفا پر چڑھ کر آپ اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، کہیں فردن ملاقاتیں کر کے دے رہے ہیں، کہیں قافلوں کو جا جا کر مل رہے ہیں، کبھی خاندان میں دعوت دے رہے ہیں، کبھی کسی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کبھی کسی کی خدمت کر کے اس کا دل جیت رہے ہیں، کبھی کسی کو معاف کر کے اسے اسلام کا گرویدہ بنا رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں، کتنے ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن سن کر اسلام قبول کرتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مسائل کا حل اسلام میں دیکھتے ہیں اس لیے اسلام کی جانب کھنچتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پیغام پہنچا نہیں دیا بلکہ اس کا حق ادا کر دیا. اور نہ صرف یہ کہ رب کا پیغام بتا دیا بلکہ ان ساری باتوں پر عمل کر کے دکھا دیا. جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے بارے میں کہتی ہے نا کہ آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے. ان کے قول اور عمل میں مطابقت تھی. انہوں نے اچھی اچھی باتیں صرف منہ سے اور زبان سے کہی نہیں بلکہ ان پر عمل کر کے یہ بتا دیا کہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے اور ان پر عمل کرنے سے کس طرح سے زندگیاں سنورتی ہیں، کس طرح سے کردار سنورتا ہے، کس طرح سے عزت ملتی ہے، کس طرح سے رب راضی ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی نہیں تھا کہ صرف آپ نے خود عمل کیا ہو. کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ تو اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، انہوں نے تو جبریل کو اترتے ہوئے دیکھا تھا، اللہ کا کلام ان کے دل پر اترتا تھا، ان کا دل کیسے نہ بدلتا، ان کی زندگی کیسے نہ بدلتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے صحابہ کی تربیت کی. وہ صحابہ جو ماضی میں بچیوں کو زندہ درگور بھی کرتے رہے، شرک بھی کرتے رہے، مسلمانوں کے خلاف جنگیں بھی لڑتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے رہے، کیسی محبتوں اور دل سوزی کے ساتھ انہیں بھی رب کا پیغام پہنچایا. اور پھر جب ان کی زندگیاں بدلی تو کیسی بدلی کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا ٹائٹل پا گئے. سبحان اللہ. یعنی آپ نے اس پیغام کی جیتی جاگتی چلتی پھرتی زندہ تصویریں دکھا دیں، زندگیاں دکھا دیں. ایسے ہوتے ہیں قرآن کو ماننے والے، ایسے ہوتے ہیں توحید پر ایمان رکھنے والے، اسلام پر چلنے والے، رب کی رحمتوں کو پانے والے. گویا اس ماڈل کے انسان بھی تیار کر کے دکھا دیے جن میں چرواہے بھی تھے، تاجر بھی تھے، خریدار بھی تھے، گاہک بھی تھے، ملازم بھی تھے، سپاہی بھی تھے، کھیتی باڑی کرنے والے بھی اور ہنرمند بھی، عورتیں بھی اور بچے بھی. یعنی آپ نے ان تمام انسانوں پر مشتمل ایک ایسی قوم بنائی جو رب پر ایمان رکھنے والی تھی، جو قرآن اور سنت کے آگے سر جھکانے والی تھی، اس کے ذریعے اپنے کردار کو سنوارنے والی تھی. اور پھر صرف انسان تیار نہیں کیے، ایسی جماعت تیار نہیں کی، انہی اسلامی اصولوں پر جو رب نے دیے تھے ان پر ریاست تشکیل دے کر دکھا دی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کتابی باتیں تو ہیں یا کسی کی ذاتی زندگی میں تو آ سکتی ہیں لیکن اجتماعی زندگی میں انہیں اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا. اور اس طرح کی باتیں آپ سنتے ہیں کہ اگر آپ سود کو ختم کر دیں گے تو معیشت بیٹھ جائے گی، اگر آپ بے حیائی پر پابندی لگاتے ہیں تو میڈیا کیسے چلے گا،
اس دور میں بھی لوگوں کی جڑوں میں سود اور بے حیائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اس معاشرے کو پھر سے اسلام کی بنیادوں پر کھڑا کیا، اسلامی ریاست کو ان اصولوں پر استوار کیا، تو کہیں معیشت نے کولیپس نہیں کیا، بلکہ دن بدن اسلام پھیلتا چلا گیا، حکومت وسیع سے وسیع ہوتی چلی گئی، لوگوں کو امن ملا. وہ دن بھی آیا کہ وہ جگہ، وہ علاقے جہاں جنگجو عرب مرد قافلوں کی شکل میں بھی جاتے ہوئے ڈرتے تھے، وہاں سونا پہنے میں عورت دور دراز کا سفر کرتی ہے، ان سے کوئی ڈر نہیں. لوگ اتنے مالدار ہیں کہ ہاتھوں میں صدقہ لیے نکلتے ہیں، لینے والا کوئی نہیں ملتا، نہ کوئی بھوک سے روتا ہے، نہ کوئی غربت کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے. لوگوں کی عزتیں محفوظ ہیں، کسی میں جرت نہیں کوئی آنکھ اٹھا کر بھی کسی کو دیکھ سکے، کوئی کرپشن نہیں، کوئی بیت المال کو شیر مادر نہیں سمجھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ بنا کر دکھا دیا. الا البلاغ. آج انسانیت پھر سسک رہی ہے. آج لوگ غربت سے، افلاس سے، بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں، انصاف کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، کرپٹ لوگ مسلط ہیں. آج بھی دنیا کو ضرورت ہے البلاغ کی، کہ دین رحمت، یہ امن کا پیغام، یہ سلامتی کا پیغام، یہ ترقی کا پیغام، ہمارے ہر مسئلے کا حل، ہماری ہر پریشانی کا مداوا، ہمارے ہر دکھ کا مرہم اس پیغام کے اندر موجود ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچایا، اور نہ صرف پہنچایا بلکہ اس کی گواہی بھی لوگوں سے لے لی. حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع سے یہ گواہی لی تھی کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. حالانکہ اللہ جانتا تھا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اللہ کو گواہ کر کے انسانوں سے گواہی لے رہے ہیں تاکہ حجت تمام ہو جائے اور وہ رب کے آگے پوری طرح سرخرو ٹھہرے. انسانوں نے گواہی دے دی کہ آپ نے حق ادا کر دیا اور آپ نے پیغام پہنچا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 23 برس بھی نہیں گزرے تھے. اس دور کے اندر اندر صحابہ نے آپ کے پیغام کو ہسپانیہ سے لے کر چائنا تک، سائبیریا سے لے کر افریقہ تک، دنیا بھر میں یہ پیغام پہنچا دیا. اتنی بڑی ایک ریاست بنا دی جس کا حکمران مسجد نبوی کا امام بھی تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو البلاغ کر گئے. اب کسی نبی نے نہیں آنا، اب کسی رسول نے نہیں آنا. آپ تو خاتم النبیین تھے، نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا. اب اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں نے پہنچانا ہے، محبت کرنے والوں نے پہنچانا ہے، ایمان لانے والوں نے پہنچانا ہے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. میں یہ تو کہتی ہوں کہ گھر چلانا میری ذمہ داری ہے، کھانا بنانا میری ذمہ داری ہے، پڑھنا میری ذمہ داری ہے، کچھ کما کر لانا بھی ہم عورتوں نے اپنی ذمہ داری بنا لی. کیا ان ذمہ داریوں کی فہرست میں کہیں ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ البلاغ بھی میری ذمہ داری ہے، رب کا پیغام رب کے بندوں تک پہنچانا بھی میری ذمہ داری ہے؟ اور یہی تو اصل کام ہے جس کے لیے میں اور آپ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تعالیٰ نے تو کہا تم ہی تو وہ بہترین امت ہو جسے اللہ نے لوگوں کے لیے نکالا ہے، انسانوں کے لیے نکالا ہے. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور تم خود اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یعنی یہ کیسا ایمان ہے جس کا اظہار زبان سے نہ ہو؟ یہ کیسی اللہ سے محبت ہے، یہ کیسی اس کے دین سے محبت ہے کہ ہم اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے شرمائیں، اس کا اظہار کرتے ہوئے شرمائیں، اس پر عمل کرتے ہوئے جھجکے. جم جائیے، دین سیکھیے، دین سکھائیے، پر اعتماد ہو. ٹھیک ہے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں کہ ہم لوگوں کو قائل کر سکیں، ہمارے میں اتنا کانفیڈنس نہیں کہ ہم کسی کو بات سمجھا سکیں. تو کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم کسی کا ہاتھ پکڑ کر اسے قرآن کلاس میں لے آئیں کہ مجھے آج تو آپ کے ساتھ ہی جانا ہے، مجھے آپ کو لے کر چلنا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں تو صحیح، آپ دیکھیں تو صحیح، مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا. کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کسی اسکالر کے لیکچر کو یہ کہہ کر کسی کو فارورڈ کریں کہ میں نے یہ سنا ہے، اس نے میری زندگی بدلی ہے، اتنی خوبصورت بات اس لیکچر میں بتائی گئی ہے، میرا ایمان بڑھا ہے، تم بھی سن کے دیکھو، یا آؤ مل کر سنتے ہیں، یا آپ سنیں پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو ایسے محبتوں کے ساتھ، طریقوں کے ساتھ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیے.
اور اپنے لیے صدقہ جاریہ پیدا کیجیے. ہم اس دنیا میں نہ رہیں، ہم زمین کے اندر چلے جائیں، لیکن اس زمین کے اوپر ہماری پھیلائی ہوئی نیکیاں باقی رہیں، نیکیاں پھلتی اور پھولتی رہیں، اور ہمارے نیکیوں کا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا جائے. ما علی رسول الا البلاغ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، کہ اللہ کے رسول کی تو یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ گن پوائنٹ پر زبردستی تمہیں جنت کے رستے پر چلائے. اس کا کام تو پیغام پہنچا دینا تھا، پھر اطاعت پر ثواب دینا اور نافرمانی پر عذاب دینا. ہمارا کام ہے تم مانو یا نہ مانو. اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کی تعمیل میں کوتاہی کرو گے تو خود ذمہ دار ہوگے. رسول تمہاری ذمہ داری سے بری ہو گئے، حجت تمام ہو گئی، اور ہم سے نہ کسی کی اطاعتیں چھپی ہوئی ہیں نہ کسی کی نافرمانیاں. ہم ہر شخص کے ہر عمل کو جانتے ہیں، کیا سوچا، کیا بولا، کیا کیا، کیا کرنا چاہتا تھا، نہ کر سکا. وہ رب تو دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے، ہر ذرہ اس کی نظر میں ہے، ہر فرد اس کی نظر میں ہے. نیتیں اور ارادے اور دلوں میں اٹھنے والے وسوسے بھی اسی کے علم میں ہیں، اور وہی ذات اس لائق ہے کہ اسی سے ڈرا جائے، اسی کا خوف کیا جائے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے مطابق عمل نہیں کیا، ذرا بھی ہیرا پھیری کی، تو رب سے چھپی ہوئی نہیں رہے گی، اور قیامت کے دن تو منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی، اور انسانوں کے اعضاء خود بول بول کر گواہی دیں گے. کوئی اپنا کوئی عمل، کوئی نیت رب سے چھپا نہ سکے گا. پروردگار ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے دے. اللہ وہ پیغام جو وہ ہم تک پہنچا گئے، اپنی جانیں گھلا گھلا کر پہنچا گئے، پروردگار ہمیں اس پیغام پر عمل کرنے والا بنا دے. اور اللہ ہماری زبان میں وہ تاثیر پیدا فرما، ہمیں وہ موقع اور وہ جرأتیں اور وہ اعتماد عطا فرما کہ ہم تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچا سکیں. اور اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی اچھا کر دے اور ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بھی زیادہ اچھا کر دے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہمیں بچا لے، دنیا میں بھی صالحین کی صحبتیں عطا فرما، اور قیامت کے دن بھی نیک لوگوں میں سے اٹھانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.